من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. حضرت یعقوب علیہ السلام جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، موت کا آخری وقت، تو سارے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور یہ فطرتی چیز ہوتی ہے، ماں باپ کوئی بھی انسان جب اس وقت سکرات میں ہو، موت کی تکلیفوں میں، تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام پر بھی ایسا ہی وقت آیا، بیٹے موجود تھے، تو حضرت یعقوب نے بیٹوں کو اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی عبادت کے بارے میں پوچھا کہ تم میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ اور یہ بہت بڑی بات ہے، اس کیفیت میں دین کی بات کرنا، دین کی نصیحت کرنا، اس وقت ہوش جب انسان کو موت کا وقت قریب ہوتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے پوچھتے ہیں، بتلاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ اللہ کی عبادت والا معاملہ بڑا ہی اہم ہے۔ کائنات میں صرف اللہ ہی کی عبادت ہے، کوئی اور الہ، معبود، خدا، رب کائنات میں ہے ہی نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں کوئی مشکل کشا، حاجت روا، کوئی لاجپال، کوئی بندہ نواز، کوئی غریب نواز ہے ہی کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ جب انسان کا یہ عقیدہ بنے نا تو عبادت کا لطف پھر آتا ہے کہ میں اپنے اللہ کو کیسے پکار رہا ہوں، میرے اللہ کی طاقت کیا ہے، میرا اللہ کتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے، کتنی عظیم طاقت ہے میرا اللہ،
تو پھر ہی عبادت کا لطف آتا ہے۔ اور اگر یہ علم نہ انسان کو ہو، اس لیے تو کہا قرآن فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کا علم حاصل کرو، اس بات کو یقینی جان لو، علم حاصل کرو اس کا کہ کوئی معبود نہیں، صرف اللہ ہی۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ بھی گواہی دیتا ہے، فرشتے بھی، اور راسخون فی العلم، جو علم میں پختہ ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ ہی۔ جتنی دیر تک انسان کا یہ عقیدہ نہیں بنتا اتنی دیر تک اس کی عبادت قبول ہوتی نہیں، ہوتی نہیں اس کی عبادت قبول۔ جتنی دیر تک اس کا ذہن، اس کا دل، اس کا وجود اس بات کی ایک ایک بال اس کی گواہی نہ دے کہ اللہ ہی ہے۔ بڑا اہم عقیدہ ہے یہ توحید کا، اللہ کی وحدانیت کو سمجھنا، اس پہ عمل پیرا ہو جانا، اور کہ اللہ کے برابر کسی کو نہ سمجھنا۔ جو اللہ کے لیے خاص وہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ کی ذات جیسا کوئی نہیں، جیسی اللہ کی صفات ہے ویسا کوئی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل ہے ہی کوئی نہیں۔ تو جب دنیا میں یہ باتیں بیان کرتے ہو نا کہ یہ بزرگ سنتے ہیں، یہ فلاں سنتا ہے، فلاں بت سنتا ہے، فلاں شجر سنتا ہے، تو فرمایا یہ باتیں نہ کیے فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے یہ دنیا کے مسالے مت بیان کیا کرو۔ وہ الہ ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے ساری، ساری انسانیت مخلوق، سارے فرشتے مخلوق، سارے جن مخلوق، سارے جمادات، نباتات، حیوانات مخلوق ہے، صرف اکیلا اللہ ہی الہ اور خالق۔ یہ عقیدہ سمجھنا ضروری ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، علم حاصل کرو اس کا، توحید کو سمجھو۔ تو کچھ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں تو پھر وہ غیروں کے سامنے جھکے ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑے دنوں ایک ویڈیو آئی ہے، اس میں وہ ایک طواف کر رہے ہیں، حضرت ساتھ کہہ رہے ہیں اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، قبر کا طواف کر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ کون کر رہا ہے؟ وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے باوجود سمجھ آ رہی ہے مجھے؟ تو مومن کو الذین آمنوا لم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان والا وہ ہے، مومن وہ ہے کہ جس کو ایمان لانے کے بعد اس کے نامہ اعمال میں شرک نہیں ہوتا۔ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب آئی حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت۔ اگر موت کے لفظ سے توہین کا پہلو نکلتا ہوتا تو اللہ کبھی اپنے کسی نبی پر بھی موت کا لفظ استعمال نہ کرتا۔ یہ سمجھ لو، اللہ سے بڑھ کے کون رسالت کو، جس نے رسالت عطا کی ہے، جس نے نبوت عطا کی ہے، جس نے نبیوں کا انتخاب کیا ہے، وہ اپنے نبی کے لیے کسی آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک کسی نبی کے لیے وہ توہین کا لفظ استعمال کر سکتا ہے؟ اگر اس میں توہین ہوتی تو اللہ کبھی بھی یہ لفظ استعمال نہ کرتا اپنے انبیاء کے لیے، نبیوں کے لیے۔ تو اب جو کو کہہ دے تو یہ تو گستاخ ہے بھائی، اس نے موت کا لفظ نبی کے لیے بول دیا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے ام کنتم، کیا تم تھے شہداء موجود اذ حضر یعقوب الموت، جب حاضر ہوئی، جب آئی حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت۔
ان یہودیوں نے عیسائیوں نے عیسیٰ کو بیٹا بنایا اللہ کا، نعوذ باللہ، بلکہ تثلیث کا عقیدہ رکھا، حضرت مریم کو بھی، عیسیٰ کو بھی، اللہ کو بھی۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کا، اور اپنے آپ کی نسبت کرتے ہیں ابراہیم کی طرف، اپنے آپ کی نسبت یہ کرتے ہیں اسحاق و یعقوب کی، اسماعیل کی طرف۔ تو اللہ فرماتے تم دیکھتے ہو ان کے عقیدے کیا تھے؟ وہ نبی جو آئے ان کا کیا عقیدہ تھا اللہ کے بارے میں؟ ام کنتم، کیا تم تھے شہداء، حاضر موجود، اذ حاضرا، جب حاضر ہوئی یعقوب الموت، حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت۔ قالوا اذ قال لبنیہ، جب کہا لبنیہ، اپنے بیٹوں کے لیے، لبنی ایک بیٹا نہیں، ابن نہیں، لبنی اپنے بیٹوں کے لیے، وہ جتنے میں جمع تھے، حضرت 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ اذ قال لبنیہ، جب کہا لبنیہ، اپنے بیٹوں کے لیے، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ ماں، نبی کے بیٹے، نبی کے پتر، تو کیا کہہ ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ دل میں ایک ڈر پیدا ہوتا ہے نا کہ ذرا ان کا ٹیسٹ لے لوں، ہاں یہ کس کی عبادت کرنے گا؟ میں تو اللہ کا نبی تھا، یہ میرے دین پہ چلتے رہے، توحید پہ، اب جب میں دنیا سے جا رہا ہوں آپ ان سے پوچھ لوں کہ یہ کس کی عبادت کریں گے؟ تو بھائی ادھر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، پیچھے حضرت ہارون موجود ہیں، انہوں نے کچھ نہ پوچھنا، 2 نبیوں کی موجودگی میں، 2 نبیوں کی موجود میں گئے غیر اللہ کی پرستش، پھر کسی قبر بزرگ کی نہیں، بچڑے کی، وہ بھی دانت کا بنا ہوا، سونے چاندی کا مکس کر کے بنایا ہوا، اس کی پوجا۔ تو جب 1400-1500 سال گزر جائیں تو پھر کیا حال ہوگا لوگوں کا؟ اب بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ جب 1400-1450 سال گزر جائے، وہی منقطع ہوئی، اس کے بعد لوگوں نے کیسے کیسے مذہب بنائے، کیسے کیسے نظریے قائم کیے، کیسے کیسے لوگوں نے عقیدے وضع کیے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے کیا کہا؟ کیا پیارا جواب ہے، قالوا نعبد الہک، نبیوں دی لڑی سی نا، قالوا نعبد، کہا انہوں نے سب نے یک زبان ہو کر سب بولے، قالوا، کہا انہوں نے، نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہک، تیرے معبود کی، تیرے الہ کی، تیرے رب کی، جس کے سامنے تو جھکتا تھا، جس کو تو پکارتا تھا، اسی کی ہم عبادت کریں گے۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور تیرے آباء و اجداد کے الہ کی۔ آباء و اجداد کا بات ختم ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایک ایک کا نام لیا، ایک ایک کا نام۔ اللہ نے وحی بنا دی یہ قرآن، ان کی بات کو قیامت تک کے لیے لوگوں کو پتہ چل جائے۔ حضرت یعقوب اور بیٹوں کا مکالمہ، اللہ نے قرآن مجید کی وحی بنائی کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کو پتہ چلے۔ تو اللہ اگر نہ بھی کرتا، کیوں کی اللہ نے؟
یہ قرآن عقیدے کی کتاب ہے، عمل کی کتاب ہے، سمجھنے کی کتاب ہے، یہ مردوں کے لیے نہیں اتری۔ جتنی ہم مردوں پہ پڑھتے ہیں نا، اگر زندوں پہ پڑھ لیں، زندے اس کو پڑھ لیں تو 1.25 لاکھ۔ اسی پڑھنا ہی تو ہے جدوں کو مر گیا۔ اینی باری یاسین پڑھی، کیوں بولتا نہیں؟ اینی باری قرآن خوانی ہوئی، اینی باری اللہ نے زندوں کے لیے تھا، اللہ نے زندوں کے لیے یہ اتاری ہے، زندوں کے عمل کے لیے، ان کے عقائد سنوارنے کے لیے۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور تیرے آباء و اجداد کے الہ کی، کون؟ ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق الہ واحدہ، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے الہ واحدہ، ان سب کا الہ ایک ہی تھا۔ کوئی انجی ہے نا؟ ابراہیم باپ، اسحاق بیٹا، اسماعیل بھی بیٹا، آگے یعقوب حضرت اسحاق کا بیٹا، یوسف حضرت یعقوب کا بیٹا، یہ ساری کی ساری نبیوں کی، یہ سارے اللہ کو پوجتے تھے، کوئی غیر اللہ کا نعرہ نہیں لگاتا تھا، کوئی غیر اللہ کی منت سماجت نہیں کرتا تھا، نظر نیاز نہیں دیتا تھا۔ ان پر جب بھی مشکلات آتی تھی تو کس کو پکارتے تھے؟ حضرت یعقوب نے پکارا نہیں؟ واللہ المستعان فصبر جمیل، میں تے اللہ ہی میرا مددگار ہے۔ جو تسی کہہ رہے ہو یوسف دے بارے، انا معاشق بستی و حزنی اللہ، میرے تو جو بھی فریاد ہے، جو بھی میرا اللہ دی طرف ہی، وہ سب اللہ کو پکارتے تھے، کوئی بھی غیر اللہ کو نہیں پکار، سب اللہ کو پکارتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اے ہمارے ابا جی فکر نہ کرنا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے مطیع فرما بردار ہیں، اس اللہ کے لیے جس کے یہ تھے نا فرما بردار، اس کے ہم۔ اللہ نے فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی، یہ نبیوں کی ایک جماعت تھی، یہ ایک امت تھی، قد خلت، تحقیق گزر گئی، تحقیق گزر گئی، لہا ما کسبت، اس جماعت کے لیے، اس امت کے لیے، ما کسبت، جو اس نے عمل کیے، جو اس نے کمایا، وہ ان کے لیے جو انہوں نے کیا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے جو تم کماؤ گے، جو تم عمل کرو گے۔ ویسے یہی نہ کہتے رہنا ہم یعقوب کی اولاد ہیں، ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ فرمایا نہ صاحب زادے پیر زادے کی کوئی حیثیت نہیں، سید زادے کی، اللہ عمل دیکھتا ہے۔ یہ نبیوں کے یہودیوں، تم یہ کہو کہ ہم حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، موسیٰ کو ماننے والے، تورات نازل، نہیں، اللہ کیا دیکھے گا؟ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے، مَا كَسَبْتُمْ، جو تم نے عمل کیے، جو تم نے کمایا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، نہیں سوال کیا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس بارے میں جو وہ عمل کرتے رہے، تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا، تسے اپنا دس۔